السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم انفعنا بما علمتنا وانفعنا بما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. آپ سب کا عربی لغت کے دروس کے سلسلے میں ایک بار پھر سے استقبال ہے اور انشاءاللہ آج کے درس میں ہم پچھلے ہفتے جہاں پر رکے تھے میرے خیال سے درس الثامن 8ویں درس کے اس ایکسرسائز تمرین پہ ہم رکے تھے اور انشاءاللہ یہیں سے آج درس کا آغاز کرتے ہیں اور باقی چیزیں انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم رکے تھے پچھلے ہفتے یہاں پر تھا عمل ما یلی. شروع کرتے ہیں. عمل ما یلی ہم نے الحمدللہ یہ ذہبہ اور اس کے اسناد پہلے ہی کر چکے ہیں، الحمدللہ ہمیں پتہ ہے. تو یہاں پر صرف یہ بتایا جا رہا ہے ذہبہ میں ذہبہ فعل ہے، فعل ہے، فعل ماضی مبنی علی الفتحہ، ضمیر مستتر فاعل ہے. یہاں پر ضمیر مستتر جو ہے فاعل ہے. جی تو انشاءاللہ آج سے جو ہے ہم نے سوچا کہ سسٹرس بھی جو ہے پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. بس یہ ذہن میں رکھیں کہ ڈسٹربنس زیادہ نہ ہو اور جب آپ نہ بات کریں تو میوٹ پہ رہیں انشاءاللہ. اور باقی جنہیں سوال پوچھنا ہو اپنا ہینڈ ریز آپشن یوز کریں. تو ذہبو فعل الماضی، پھر سے فعل یہاں پر ذہبہ ہے اور واو جو ہے واو الجماع ہم نے بتایا تھا، واو الجماع فاعل. ٹھیک ہے، اسی طرح سے ذہبت میں ذہبہ فعل ہے، تا جو ہے اسے ہم کہتے ہیں علامت التانیث یا تا التانیث، اور یہاں پر پھر سے ضمیر مستتر فاعل ہے اور یہ ہیا ہوگی. ٹھیک ہے، اسی طرح سے ذہبنا میں نون النسوہ فاعل ہے. اس طرح سے ذہبت میں ذہبتا میں ضمیر متصل تا فاعل ہے، اور ذہبتم میں ہم نے بتایا تھا تم فاعل ہے. حالانکہ ایک طرح سے دیکھا جائے تو تم ہی فاعل ہے، لیکن یہاں پر ضمیر متصل تو فاعل اور میم جو ہے وہ علامت ہے جمع کی، مخاطب مذکر جمع کے لیے. ٹھیک ہے، حالانکہ ہم پھر بھی کہیں گے تم فاعل ہے فی الحال. اسی طرح سے ذہبتی میں تی فاعل ہے، ضمیر متصل تی. ٹھیک ہے، تو یہ ایسی چیز نہیں کہ نئی چیز ہم کر رہے ہیں، الحمدللہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں. اور اسی طرح سے ذہبتنا میں ہم نے بتایا تھا تنہ فاعل ہے، اور جس میں ایکچولی تو فاعل ہے اور نون جو ہے علامت الجمع کی ہے، نون. اور ذہبتو میں تو فاعل ہے اور ذہبنا میں نا فاعل ہے، ضمیر متصل نا. ٹھیک ہے، تو یہ جب ہم نے دیکھ لیا تو اب پھر جو اس کے بعد والا ایکسرسائز ہے عین الفاعل فیما یلی، ان میں فاعل بتائیں جو ان سب جملوں میں. ٹھیک ہے، تو شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے خرجتو میں کون سا فاعل ہے؟ خرجتو میں ضمیر متصل تو فاعل. ٹھیک ہے، عین الفاعل، فاعل بتانا ہے یہاں پر. اس طرح سے جلسنا میں ضمیر متصل نا فاعل. ٹھیک ہے، اس کے بعد سمعتی تم نے سنا، مخاطب مؤنث تو ضمیر متصل تی فاعل. اس طرح سے شرب تنہ ایکچولی تو فاعل لیکن ہم کہیں گے تنہ فاعل فی الحال. دخلو واو الجماع فاعل. حفظنا نون النسوہ فاعل. ٹھیک ہے، اکلتم میں ضمیر متصل تم فاعل. فتح میں کون فاعل ہے؟ فتح مستتر فاعل، یہاں مستتر ہے، تقدیر ہوا، اسے ہم فاعل مستتر کہیں. مستتر، اور اس کی تقدیر کیا ہوگی؟ ہوا. فہمتن تنہ فاعل. کتبتا تا فاعل. غسلت میں کون فاعل؟
غسلت میں فاعل مستتر، فاعل جب ہم پوچھیں تو فاعل مستتر تقدیرہ ہی، ٹھیک ہے. لعبو ہمیں پتہ ہے لعبو واو الجماع غائب کے لیے فاعل. پھر سے دخلا، فاعل کون ہے؟ دخلا میں فاعل مستتر، ٹھیک ہے، فاعل مستتر تقدیرہ ہوا. اور ضربت جو ہے، ضربت میں پھر سے فاعل مستتر تقدیرہ ہی. ٹھیک ہے، یہاں تک ہم نے اس کو دیکھا. یہ سب ہم پہلے کر چکے ہیں، بس یہ ایک ریویژن ایکسرسائز ہے جو ہم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو جلدی سے آگے بڑھتے ہیں. اس کے بعد من الضمائر متصلتی، ضمائر متصلہ کون کون سی ہیں؟ اتا، جیسے کہ ذہبت، ذہبتا، ذہبتی، ذہبتو، ذہبتم، ذہبتن، ان سب میں ضمائر تا ہے متصل. اس طرح سے واو، واو جمع ہے فاعل میں ذہبو میں. النون ذہبنا میں، اور نا جو ہے ضمیر متصل وہ ذہبنا میں. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ہمیں پہلے سے پتہ ہے الحمدللہ. یہ کوئی نئی چیز ہے نہیں جو ہم اس میں پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے میں اس پہ زیادہ سٹریس نہیں کرتے ہو، آگے بڑھتا ہوں. اب تأمل ما یلی، این حامد، حامد کہاں ہے؟ ٹھیک ہے، تو جواب ہے خرجہ. تو خرجہ کو ہم کیسے انالائز کرتے ہیں؟ یہ تو ہم پہلے لیسن سے ہی کر رہے ہیں. خرجہ فعل ماضی مبنی علی الفتحہ فاعل مستتر تقدیرہ ہوا. ٹھیک ہے، اس طرح سے این آمنۃ خرجت، تو خرجت میں خرجت، خرج فعل ماضی مبنی علی الفتحہ، تا التانیث ہے، فاعل یہاں پہ مستتر ہے ضمیر مستتر، اور اس کی تقدیر کیا ہے؟ ہیا، کیونکہ یہ آمینہ کے بارے میں سوال کیا جا رہا. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ہم الحمدللہ پہلے کر چکے ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے میں اس کو آگے بڑھتا ہوں اس کے بعد بھی. اچھا، یہاں بس یہی تک تھا. اب ہم آئیں گے آج کے درس میں، جو کہ کافی لمبا ہے اور کافی چیزیں اس میں انشاءاللہ آپ کو دیکھنے کو ملیں. اب یہ جو درس ہے الدرس التاسع، یہ ابھی تک جتنا بھی ہم نے پڑھا ہے 1 سے 9 تک، 1 سے 8 تک، چیپٹر نمبر 1 to 8، ان سب کا ریویژن اس اکیلے درس میں. یہ بہت امپورٹنٹ درس ہے اور اس میں بہت ساری چیزیں ہم انشاءاللہ دیکھیں گے. ٹھیک ہے، تو ہم شروع کرتے ہیں اس کو. الدرس التاسع، 9واں درس، 9th لیسن. اس کے بعد کیا ہے اس کو ہم پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کی تشریح یا جو بھی اس کا اعراب وغیرہ ہم دیکھیں. تو دخل المدرس الفصل، دخل المدرس الفصل ووجد فيه 15 طالبا فقط، ووجد فيه 15 طالبا فقط. تو یہاں تک ہم رکتے ہیں اور سب سے پہلے اس کا ٹرانسلیشن کریں گے. تو آپ میں سے کون بتا سکتا ہے اس کا ٹرانسلیشن؟ یہ سب کے لیے ہے، کوئی بھی بتا سکتا ہے. ٹھیک ہے، بہت ہی آسان ہے انشاءاللہ. دخل المدرس الفصل ووجد فيه 15 طالبا فقط. ٹھیک ہے، بتائیں آپ. اب انمیوٹ خود سے بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دخل المدرس، داخل ہوئے مدرس، الفصل کلاس میں، وہ وجدہ اور انہوں نے پایا، فیہی اس میں، 15 15 طالباً طالب علموں کو، فقط صرف. جی، تو مدرس کلاس میں داخل ہوئے اور انہوں نے اس میں 15 اسٹوڈنٹس کو ہی، صرف 15 اسٹوڈنٹس کو ہی پایا. ٹھیک ہے، یہاں تک الحمدللہ ٹرانسلیشن میں کوئی پرابلم نہیں ہے. ٹھیک، اب اس کو اینالائز بھی آپ کریں انشاءاللہ. اور ایک چیز ہم نے یہ بتایا تھا، الفصل یہاں ڈائریکٹ آپ دیکھیں فی الفصل نہیں ہے. یہ اس لیے کیونکہ جہاں پر فزیکلی انٹر ہونا یا داخل ہونا پاسبل ہے اس کیس میں فی نہیں لگاتے ہیں عرب، اسی لیے ہم نے یہاں پہ دخل المدرس الفصل یعنی ٹیچر داخل ہوئے کلاس میں. ٹھیک ہے، ووجدہ، وجدہ ہمیں بتایا تھا وجدہ کے معنی ہوتا ہے پانا، ہی فاؤنڈ. فی ہی اس میں 15، یہ ہم نے 1 سے 20 تک الحمدللہ ہم نے نمبرز کیا ہوا ہے پہلے سے.
تو 15 اسٹوڈینٹس فقط، اونلی، یہ فقط کو ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہم آتے ہیں اس کے انالیسس پہ. دخلا، ٹھیک ہے، انالیسس آپ بتائیں، آپ نے کیا تو آپ اس کو پورا کریں. دخلا فعل ماضی جی مبنی علی الفتح، ٹھیک ہے المدرس فاعل، ٹھیک ہے الفصل یہ ہو گیا مفعول، و حرف عطف، وجد پھر ہو گیا فعل ماضی مبنی علی الفتح، فیہ جار مجرور، خمستا خمستا ہوگا مفعول بھی، ٹھیک ہے. عشرہ اسی کو وہ کر رہے ہیں 15 مضاف، یہ پورا ہم نے بتایا تھا، یہ ایک ہی ہو مرکب ہے، جائے گا جی. تو تو یہ طالباً پورا یہ مفعول بھی بھی. مفعول بھی ہوگا، اب فقط حرف ہوگا. طالباً مفعول بھی نہیں ہوگا، طالباً جو ہے تمیز ہوگی یہاں پر، تمیز، جی جی تمیز اور تمیز. فقط ٹھیک ہے، کیا ہو تمیز گیا؟ فقط حرف ہے، اس کے اعراب میں حرف، کوئی جگہ نہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک فقط ایک ٹھیک مطلقاً حرف ہے جو جس کے اعراب میں کوئی جگہ نہیں. ٹھیک ہے، بارک اللہ ٹھیک فیک، آپ نے صحیح بتایا. 15 یہ جو ہے پورا کا پورا مفعول بھی ہے، کیونکہ ہم نے بتایا تھا 15 یعنی 11 سے 19 تک یہ مرکب کمپوزیشن ہے، مرکب یعنی ایک ساتھ مل کر آتی ہے. تو 15 پورا کا پورا مفعول بھی ہے. یہاں پر اگر اگر اس کو میں نمبر 12 کر دوں تو پھر کیا ہوگا؟ یہ پھر یہ ہوگا اسنا، اسنا ووجد یا فیہ، اسنتا، ووجد فیہ، اگر یہاں نمبر 12 ہوتا تو یہ جی ہوتا اثنی عشرہ. یہ اس لیے کیونکہ نمبر 12 جو ہے وہ معرب ہے، اور چونکہ یہ یہاں پر مفعول بھی منصوب ہے تو منصوب میں اثنی ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ ہم نے پہلے پڑھا تھا الحمدللہ. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک. ٹھیک ہے، اب ہم بڑھتے ہیں آگے. تو یہاں تک کلیئر ہے انشاءاللہ. فقال لهم، تو قالا یعنی اس نے کہا، لہم ان لوگوں سے. کس نے کہا؟ ٹیچر نے کہا ان لوگوں سے. سو دا ٹیچر سیڈ ٹو دیم، تو ٹیچر نے ان سے کہا. کیا کہا بھائی؟ این الطلاب الجدد الخمسۃ، این الطلاب الجدد الخمسۃ الذین جاؤوا امسی، یعنی این الطلاب کہاں ہیں اسٹوڈینٹس، الجدد نئے، الخمسۃ 5 کہاں ہے 5 نئے اسٹوڈینٹس، الذین، الذین جمع ہے الذی کی، الذی کی جمع الذین مذکر کے لیے. ٹھیک ہے، تو الذین جو کہ جاؤ، جاؤ کے معنی ہوتا وہ سب آئے، جاؤ امسی کل. تو ٹیچر نے کہا کہ 5 نئے اسٹوڈنٹس کہاں ہیں جو کہ کل آئے تھے. ٹھیک ہے، چونکہ یہ جملہ استفہامیہ ہے اس کو ہم صرف اس طرح سے انالائز کریں گے. قال، فقال، فا حرف عطف ہے، قال فعل ماضی مبنی علی الفتح، فاعل مستتر تقدیرہ ہوا، اور یہ ہوا کی ضمیر لوٹے گی مدرس کی طرف کیونکہ ٹیچر کہنے والا. لہم جار مجرور شبہ جملہ متعلق. ٹھیک ہے، اس کے بعد سوال تھا این الطلاب الجدد الخمسۃ. اب مجھے بتائیں کہ الجدود کیا ہے؟ الجدود کیا ہے؟ نعت ہے کس کے لیے؟ الطلاب کے لیے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد الخمسۃ، الخمسۃ کیا ہے؟ الخمسۃ بھی نہیں، مفعول فیہ نہیں، الخمسۃ بھی نعت ہے الجدود کے لیے، 5 نئے اسٹوڈنٹس. ٹھیک ہے، تو یہ بھی نعت ہی ہے. ٹھیک ہے، الذین اسم الموصول، اور یہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہم نے پڑھا تھا. اور جاؤوا امسی یہ صلۃ الموصول ہے، جس میں جاؤ فعل ماضی مبنی علی الضمہ، جاؤ فاعل واو الجماعہ، امسی، امسی کیا ہے؟ مفعول فیہ، اور یہ بتایا تھا امسی جو ہے یہ مبنی ہے کسرہ پہ، حالانکہ یہ مفعول فیہ ہے پر یہ مبنی ہے کسرہ پہ. ٹھیک ہے، تو 5 نئے اسٹوڈنٹس کہاں ہیں جو کہ کل آئے تھے، جو لوگ کل آئے تھے وہ 5 نئے اسٹوڈنٹس کہاں؟ تو پھر آگے دیکھتے ہیں ہم. قال عبداللہ، عبداللہ نے کہا.
حضرو حضرو حضرا یعنی کہ present, to be present. حضرا حضرا سے حضرا حضرا حضرو اور حضرو جو یعنی وہ لوگ وہ سب present تھے. الیوم آج کے دن. وخرجو اور وہ سب نکل گئے قبل قلیل تھوڑی دیر پہلے. ٹھیک ہے. اظن انہم مجھے لگتا ہے کہ وہ سب ذہبوا الی المدیری وہ سب ڈائریکٹر کے پاس یعنی پرنسپل کے پاس گئے ہیں. اظن انہم ذہبوا الی المدیری مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ سب ٹیچر کے پاس گئے ہیں. ٹھیک ہے. اب ہم آتے ہیں اس جملے پہ. قال عبداللہ نے کہا حضروا یعنی وہ سب پریزنٹ تھے. حضرا کے معنی he was present. حاضر اس سے آیا حاضر یعنی جو پریزنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. حضروا یعنی وہ سب پریزنٹ تھے وہ سب آئے تھے آج. ٹھیک ہے. he was present وہ پریزنٹ تھا اور حضروا یعنی وہ لوگ پریزنٹ تھے یعنی وہ لوگ آج آئے تھے. ٹھیک ہے. اب ہم آتے ہیں قال عبداللہ. پہلے میں ذرا اس کو کلیئر کرتا ہوں بورڈ کو اس کے بعد ہم یہاں سے شروع کریں گے. اب مجھے بتائیں قال فعل ماضی مبنی علی الفتح فاعل کہاں ہے؟ قال کے لیے فاعل کون ہے یا کہاں ہے؟ فاعل کہاں ہے؟ قال عبداللہ عبداللہ فاعل ہے. ٹھیک ہے کیونکہ عبداللہ کہنے والا ہے اور اس میں اور زیادہ اسپیسیفک ہو جائیں تو عبد فاعل وہو مضاف لفظ الجلالہ مضاف الیہ. ٹھیک ہے. تو عبد فاعل ہے کیونکہ فاعل کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ مرفوع اور یہ مضاف بھی ہے اور لفظ الجلالہ مضاف الیہ. تو یہاں پر ایک طرح سے عبداللہ ہی فاعل ہے. ٹھیک ہے. لیکن اور زیادہ اسپیسیفک میں جائیں گے تو عبد فاعل وہو مضاف لفظ الجلالہ مضاف. عبداللہ نے کہا کیا کہا بھائی؟ حضروا الیوم وہ لوگ آج آئے تھے. they were present today. ٹھیک ہے. تو حضروا فعل ماضی مبنی علی ضمہ مبنی علی الضمہ فاعل واو الجماعہ فاعل واو الجماعہ. الیوم کیا ہے پھر سے؟ الیوم چونکہ وقت کو بتا رہا ہے مفعول فیہ. ٹھیک ہے. مفعول فیہ. وخرجوا قبل قلیل اس کو انالائز کریے. حضروا اليوم وخرجوا قبل قلیل کون کرے گا انالائز؟ کوئی بھی؟ آسان ہے انشاءاللہ. معین بھائی آپ خود بھی انمیوٹ کر سکتے ہیں. یہ میں نے سیٹنگ الاؤ کر دیا آپ کو انمیوٹ کرنے کی تو مجھے انمیوٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. چلے کاشف بھائی بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی خرج قبل قلیل کا انالائز کریں. وخرج قبل خرج فعل ماضی خرج فعل ماضی خرج مبنی علی پورا بتائیں. مبنی علی الضمہ واو جمع فاعل فاعل قبل کیا ہے؟ قبل مفعول فیہ مفعول فیہ. ٹھیک ہے. قبل مفعول فیہ اور یہ قلیل مضاف بن کر آتا ہے. وهو مضاف قلیل مضاف الیہ. قلیل مضاف الیہ. یا ہم اس کو اس طرح کر سکتے تھے کہ خرج قبل قلیل کیونکہ واو حرف عطف کے ساتھ ہے تو ہم کیا کر سکتے تھے اس کو؟ معطوف علی معطوف علی حضر اليوم. حضر الیوم. ٹھیک ہے. اس کو ہم کر سکتے تھے معطوف علی حضر اليوم. ٹھیک ہے. اس کے بعد اظن انہم ہاں کیونکہ ہاں چلیے اس کو بھی بتائیے آپ انشاءاللہ بتا سکتے ہیں. اظن ظن یظن اظن
I thought, I हाँ, thought, हाँ, आई so थिंक ये I think, मुदारे है। हाँ फेल मुजारे नाम, हाँ I think अजुन्नु, so फेल मुजारे अजुन, क्या पढ़ेंगे, जन्ना, अजुन्नु फेल मुदारे मरफूम बिद, हाँ अच्छा अब फेल मुदारे फाइल बताएं, इसका फाइल फाइल, फाइल जो है मैं हूं ना, मैं अना, हूँ, तो अना, ठीक है। फाइल अना, हम्म, अन्नहुम, तो अन्नहुम फाइल, ये अन्नहुम, ये हमारा जो है अन्ना क्या है? अन्ना, अन्ना, इसमो अन्ना, अन्ना मिन अखवातीन, अन्ना अन्ना मिन, हाँ सिस्टर्स, सॉरी, अन्ना इन्ना की मिन सिस्टर्स में से, नखवातीन, ठीक है। नाम, इसम इन्ना का अन्ना का कहाँ है? इन्नहु हुम है, हुम मबनी उन, हम मबनी, इसमो अन्ना मंसूब, मबनी है, इसलिए जो है मबनी हाँ, अला सुकून, तो ये फी महल्ली नस्बिन होगा, महल्ली ठीक। नस्बिन मबनी अला सुकून, नाम, और खबर कहाँ है अन्ना ज़हबू, की? फिर जुमला फेलिया खबर, जुमला, यानी जुमला फेलिया, ज़हबू से ज़हबू इलल इलल मुदीरी मुदीरी, तक, ज़हबू ये इलल मुदीरी जुमला फेलिया खबर, और फिर हम मबनी, ज़हबू को करेंगे एनालाइज। ज़हबू, ज़हबू ज़हबू फेलुल माजी, फेलुन माजी, हम्म, वाओ और लफ्ज़ जमा, इलल मुदीरी, इलल मुदीरी, जार मजरूर शिबु जुमला जो है, जो मुतालिक, है इसका फाइल है, मुतालिक फाइल वाउल जमा है, वाउल जमा और मुतालिक, फाइल, हाँ फाइल वाउल जमा है, इलल मुदीरी जार मजरूर शिबु जुमला मुतालिक, ठीक है। हाँ, तो यहाँ तक समझ आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब्दुल्ला ने कहा वो लोग आज आए थे और अब निकल गए थोड़ी देर पहले, मुझे लगता है कि वो सब कहाँ गए हैं, टीचर की तरफ गए, टीचर ठीक है। मैं इसको एक बार फिर से एनालाइज कर देता हूँ यहाँ से यहाँ तक। देखिए अज़ुन्नु जो है ये फेल मुजारे है, अज़ुन्नु के माने होता है मैं, मुझे लगता है, यानी ये प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। तो अज़ुन्नु फेल मुजारे, मुजारे और फाइल अना है। हाँ, कबला मैंने बताया था, कबला ज़र्फ की तरह, सॉरी मुदाफ की तरह काम करता है, क्योंकि ज़र्फ के बाद आने वाला इसम मुदाफ इलैहि होता है। कबला ज़र्फ ही है, ज़र्फ ज़मान है यहाँ पे, ठीक है, तो कंफ्यूज ना हो आप, कबला ज़र्फ। अज़ुन्नु में अना फाइल है, और एक चीज आप, एडवांस टॉपिक है हालांकि, फिर भी आपके लिए बता दूं, ये पूरा जुमला जो है अज़ुन्नु के बाद, अज़ुन्नु के बाद ये पूरा जुमला जो है अज़ुन्नु के लिए मफ़ूलुन बिही होगा, ठीक है। अज़ुन्नु के लिए मफ़ूलुन बिही होगा, ठीक है। अज़ुन्नु यानी मुझे लगता, आई थिंक, आई ये नहीं कि आई थॉट, आई थिंक यानी प्रेजेंट, इसीलिए ये मुज़ारे है। अब अन्नहुम ज़हबू इलल मुदीरी, ये बता दिया मैंने कि ये पूरा यहाँ से यहाँ तक अज़ुन्नु के लिए मफ़ूलुन बिही होगा, ठीक है। और मफ़ूलुन बिही होगा तो इसका एराब होगा फी महल्ली नस्ब। यहाँ तक आप क्लियर रहे, इसकी डिटेल में हम अभी फिलहाल नहीं जाएंगे। आते हैं इस जुमले पे, अन्नहुम, तो अन्ना हमें पता है, अन्ना मिन अखवाती इन्ना, हुम इस्मु अन्ना है फी महल्ली नस्बिन, और खबरु अन्ना जुमला फेलिया, तो ज़हबू फेल मुज़ारे, सॉरी ज़हबू इलल मुदीरी, ये पूरा का पूरा जुमला फेलिया खबरु अन्ना, खबरु अन्ना। और उसके बाद फिर जुमला फेलिया के अंदर हम आएंगे, तो ज़हबू फेलुन माज़ी मबनी अला दम्मा, फाइल वाउल जमा, ये फाइल है अभी हमने देखा, और इलल मुदीरी जार मजरूर शिबु जुमला मुताल्लिक़, ठीक है। क्लियर इंशाल्लाह यहाँ तक। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि आपका सवाल ये हो सकता था कि अन्नहुम ज़हबू इलल मुदीरी, इस पूरे जुमले का एराब क्या है, तो इस पूरे जुमले का एराब फी महल्ली नस्ब है, क्योंकि ये अज़ुन्नु के लिए मफ़ूलुन बिही, ठीक है। हालांकि ये इलल मुदीरी जार मजरूर शिबु जुमला मुताल्लिक़, ठीक है। इलल मुदीरी जार मजरूर शिबु जुमला मुताल्लिक़। उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया होगा इंशाल्लाह। तो अब हम आगे बढ़ेंगे फिर। रजअ, रजअत तुल्लाबुल खम्सतु बअद क़लीलिन, हज़रु के माने मैंने अभी बताया था आपको, हज़रु यानी वो सब प्रेजेंट थे, दे वेर प्रेजेंट, वो सब हाजिर थे यानी क्लास में आए थे, ठीक है। जिसे वो अटेंडेंस लगती थी बचपन में, तो आपने पता हाजिर जनाब हम कहते थे, लब्बाइक कोई कहता था मदरसे में, ठीक है। हज़रु, हज़रा, हज़रा यहदुरु, इसके माने होता है प्रेजेंट होना, इसी से हाजिर है, हाजिर जनाब, हाजिर जनाब यानी मैं हाजिर हूँ, आई एम प्रेजेंट। या जैसे अटेंडेंस लगती है तो प्रेजेंट सर हम कहते हैं ना, तो हाजिर उसी से हज़रा
یحضروا اسی سے حضروا، حضروا یعنی پریزنٹ. ہاں اور یہ بتایا اظنو کے بعد انہم ذهبوا الى المدیر، یہ مفعول بھی ہے اس کے لیے، اظنو کے لیے، کیونکہ فعل ہے تو اس کا مفعول بھی تو ہوگا نا، تو اس لیے. اچھا اب ہم آتے ہیں اگلے جملے کی طرف. رجع، رجع کے معنی ہوتا ہے واپس لوٹنا، ٹھیک ہے، واپس لوٹنا. رجع کے معنی ہی ریٹرنڈ، وہ واپس آ گیا. تو رجع کون واپس آ گیا؟ رجع الطلاب الخمسۃ، 5 نئے اسٹوڈنٹس واپس آ گئے. بعد قلیل، تھوڑی دیر پہلے گئے تھے، تھوڑی دیر کے بعد وہ آ گئے. بعد قلیل، اس کو کون انالائز کرے گا؟ پہلے ٹرانسلیشن اور اس کے بعد انالیسس. ٹھیک ہے، آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے؟ پلیز کو ٹرائی کریں، انشاءاللہ آپ کے لیے بہتر ہوگا. رجع الطلاب الخمسۃ بعد قلیل. معین بھائی جی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. یہاں سے میوٹ کیسے ہوتا ہے؟ خود سے میوٹ، چلے میں ہی کر دوں گا، آپ انمیوٹ کر لیں خود کو. نہیں میوٹ وہ آپ نے کہا تھا نا کہ یہاں سے انمیوٹ کر سکتے ہیں. ہاں تو آپ جو تو وہ ہو نہیں رہا مائکرو تھا فون اس لیے والا بٹن، اچھا پتہ نہیں، میں نے تو الاؤ پارٹیسپینٹس ٹو انمیوٹ دیم سیلف کر رکھا ہے. اچھا خیر جی بتا آپ رہے ہیں. ہینڈ ریز کریں، میں اس کو انمیوٹ کر دوں. ٹھیک ہے. رجع الطلاب، ہوں. رجع الطلاب الخمسۃ بعد قلیل. ٹھیک ہے. رجع فعل ماضی مبنی ہوں. علی فتح، ہوں. الطلاب فاعل، الطلاب فاعل، ٹھیک ہے بالکل صحیح. الخمسۃ نعت، نعت ہے کس کے لیے؟ الطلاب کے لیے. الطلاب کے لیے نعت ہے. بعد مفعول فیہ، ٹھیک ہے. مفعول بعد مفعول فیہ ہے. جی. ٹھیک ہے. اور یہ کیا بن کر آتا ہے؟ یہ مضاف، تو اس کے لیے اس کے بعد والا مضاف قلیل الیہ. مضاف الیہ. ٹھیک ہے. رجع جی. الطلاب الخمسۃ بعد قلیل. ٹھیک ہے. اس کے بعد والا آپ بتائیں. فقال لهم المدرس، the teachers told to them. The teacher said to them. ٹھیک ہے. said to them. فقال فا حرف عطف، تعالی فعل ماضی مبنی علی فتح، المدرس فاعل، المدرس فاعل ہے. ٹھیک ہے. لهم لام حرف جر وهو مضاف. نہیں مضاف نہیں ہے، حرف جر اسم حرف مجرور. جر هم اسم مجرور، جار مجرور شبہ جملہ. جار مجرور شبہ جملہ متعلق. ٹھیک ہے. متعلق. جی. اس کے بعد الى المدیر ذهبتم یا ابنائی. Did you go to headmaster or my son? ٹھیک ہے. قالوا they told, they said. نعم، یہ ہٹ نہیں رہا ہے یہاں سے، جو ہینڈ ریز والا وہ ہٹ نہیں رہا، کیا ہے وہ؟ اچھا کوئی بات نہیں، لوور ہینڈ میں کر دیتے ہیں. ہاں. ذهبنا الیہ لأننا ما وجدنا اسماؤنا فی القائمة. اسماء انا ہے، اسماء انا. اسماءنا. قالوا they said فعل. ہاں پہلے آپ ٹرانسلیٹ کر لیجیے اس کو، کوئی بات. نعم yes, they said yes. ذهبنا we went الیہ to him. للنا because I because did not, because we did not found our name فی القائمة. قائمہ کہتے ہیں لسٹ کو. اچھا in the list. ٹھیک ہے، یہاں تک ہم رکتے ہیں. رجع الطلاب الخمسۃ بعد قلیل، 5 نئے اسٹوڈنٹ واپس آ گئے تھوڑی دیر کے بعد. فقال لهم المدرس، تو ٹیچر استاد نے ان سے کہا، ٹیچر نے ان سے کہا الى المدیر ذهبتم یا ابنائی، کیا تم لوگ ڈائریکٹر کے پاس گئے تھے اے میرے بچوں یا لڑکوں؟ تو انہوں نے کہا قالوا نعم ہاں، ذهبنا ہم گئے تھے الیہ اس کے پاس، ٹیچر کے پاس، لأننا کیونکہ ہم نے، ما وجدنا نہیں پایا، اسماءنا اپنا نام، اپنے نام، فی القائمۃ لسٹ میں، کیونکہ ہم نے لسٹ میں اپنے نام کو نہیں پایا، اس لیے ہم ٹیچر کے پاس گئے. ٹھیک ہے، یہ تھا اس کا ٹرانسلیشن. اب یہاں تک تو ہم نے کیا، اس کے بعد ہم کہتے ہیں قالوا.
तो कालू फ़ेल मादी मबनियुन अला, क्या होगा मोइन भाई मबनियुन अला? ये अला दम्मा, अला दम्मा, ठीक है, मबनियुन अला दम्मा, लाम के ऊपर दम्मा। फाइल कहाँ है? वाव, वाउल जमा फाइल, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद है ज़हबना, तो ज़हबना, ज़हबना बा के ऊपर सुकून, नून के ऊपर अलिफ। जी फेल माजी अला फेल हम्म, फेल माजी मबनी अला दम अला सकून, अला सुकून, ठीक है। ना फाइल, ना फाइल है। इलैहि इलैहि क्या जार, है? जार मजरूर शुभ जुमला, इलैहि जार मजरूर शिबु जुमला है, ठीक है। लिअन्नना, लिअन्ना, ली हर्फ तो जार, लाम हर्फ जर, अन्ना मिन अखवाती इन्ना, जी, ठीक है। और ना ना क्या इस्मु है यहाँ अन्ना, पे? ना इस्मु ना इन्ना, इस्मु अन्ना, इस्मु अन्ना, ठीक है, ना इस्मु अन्ना है। माँ क्या है? ये हर्फ नफी है, माँ नफी है, ठीक है, माँ नफी है, नेगेट करने के लिए, ठीक है। जी, वाव हर्फ वजदना, अत, नहीं, नहीं नहीं, जी जी, वजदना, हाँ, आई डिड नॉट फाइंड, वी डिड वी नॉट डिड फाउंड, नॉट, वाव, फेल माजी वजदना मबनी मबनियुन अला सुकून, सकून, ठीक है। ना फाइल, फाइल, ना फाइल। जी, अस्मा आ क्या है? अस्मा ये मफऊल बिही हो, मफऊलुन बिही है, क्योंकि ये मंसूब है और हाँ ये वो मुदाफ मुदा, भी है। जी ना मुदाफ इलैहि, मफऊलुन बिही प्लस मुदाफ, ठीक है। और फिल फिल कायमती, काइमती जार इन द मजरूर लिस्ट, शुभ जुमला मुतल्लिक, मुताल्लिक, ठीक है, यहाँ तक जी, क्लियर है इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर मोइन भाई, जी मुतल्लिक तो फी, बहुत लंबा आपसे वक्त ले लिया हमने। मुतअल्लिकुन, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है इंशाल्लाह। हमने बताया यहाँ से यहाँ तक। रजाअ अत्तुल्लाबुल खम्सतु बादा कलीलिन, ठीक है। रजाअ फ़िल माज़ी मबनियुन अलल फ़त्हा, फ़ाइल अत्तुल्लाबु, अल खम्सतु ये नात है, किसके लिए? अत्तुल्लाबु के लिए। और बादा मफ़ऊलुन फ़ीही है, और कलीलिन मुज़ाफ़ इलैहि। यहाँ तक क्लियर है। फ़क़ाला तो टीचर ने कहा, अल मुदर्रिस फ़ाइल है, क़ाला फ़ेल है, लहुम जार मजरूर शिबु जुमला मुतअल्लिक़, ठीक है। आ इलल मुदीर ज़हबतुम, या अबनाई क्या तुम टीचर के पास गए थे? ऐ मेरे यानिदा अबनाई मुनादा। क़ालू तो उन्होंने कहा, नआम हर्फ जवाब, ज़हबना हाँ हम गए थे, इलैहि उसकी तरफ, लिअन्नना, लिअन्ना के माने होता है बिकॉज, ठीक है। ये लाम प्लस अन्ना से मिलकर बनता है लिअन्ना। अब यहाँ पर ना लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा? लिअन्नना, यानी हमने, बिकॉज अस, बिकॉज वी। लिअन्नना के माने होगा बिकॉज वी, क्योंकि हमने, ठीक है, बिकॉज वी। मा वजदना नहीं पाया, क्योंकि हमने नहीं पाया। वजदा में ये वाव अत्फ नहीं है, ये वजदा फेल का है, तो मा वजदना, तो वजदा फेल माजी मबनियुन अला सुकून, फाइल ना, ना फाइल। अस्मा देखे मफूलुन बिही है, क्यों? क्योंकि ये मंसूब है और ये मुदाफ भी है, ना मुदाफ इलैहि, हमारा नाम। फिल काइमती जार मजरूर शिबु जुमला मुताल्लिक। अब क्लियर है इंशाल्लाह, 2 बार मैंने बता दिया, ठीक है। क्योंकि हमने नहीं पाया अपने नाम को, नामों को, नाम नहीं नामों को, अस्मा उनकी जमा इस्म उनकी जमा अस्मा उन, ठीक है। फिल काइमती अपनी लिस्ट में अपना नाम नहीं पाया, ठीक है। यहाँ तक इंशाल्लाह क्लियर है, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसको मैं करता हूँ क्लियर और बढ़ते हैं आगे। एक चीज हालांकि मैं सोच रहा हूँ अभी बताऊं या ना बताऊं, कि खबर अन्ना, अच्छा खबर अन्ना बताया ना मैंने, खबर अन्ना कहाँ है? अच्छा चले आप ही बताएं, कोई बता सकता है खबर अन्ना कहाँ है? अन्नना में ना तो इस्मो अन्ना है, खबर अन्ना कहाँ है? मा वजदना, मा वजदना आप अस्मा अना फिल काइमती, यानी जुमला फेलिया खबर अन्ना है। ये खबर अन्ना पूरा का पूरा जुमला फेलिया, ठीक है। ठीक है,
ما وجدنا اسماءنا فی القائمۃ، ٹھیک ہے. تو لام حرف جر ہے، انا اسم مجرور ہے یہاں پر، اور لی انا میں اس کے بعد پھر ہم آئیں گے انا پہ. تو انا اسم انا، سوری انا من اخواتی اخواتی انا، نا پھر اسم انا ہے، ٹھیک ہے. اور جملہ فعلیہ خبر انا، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہم ما حرف نفی ہے، وجدنا فعل ماضی مبنی علی السکون فاعل نا، اسماء انا مفعول به وهو مضاف نا مضاف الیہ فی القائمۃ جار مجرور شبہ جملہ خبر، نا اسم انا یہاں پر. ٹھیک ہے. ایک سوال تھا کہ کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ نہیں، کیوں نہیں؟ بتائیں. کیا وجدنا اور وجدنا دونوں برابر ہیں؟ دال پہ سکون ہے، معنی چینج ہوتا ہے. دال پہ کیا فتحہ ہے ایک میں. ہے تو کیا چینج ہوگا معنی اس میں کیا چینج ہوگا بتائیں مجھے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہاں پر وجدنا پہ دال پہ سکون کے ساتھ تو نا فاعل ہے یہاں پر، اور دال پہ فتح کے ساتھ یہ نا مفعول ہے، ٹھیک ہے. وجدہ اس نے پایا، جیسے وجدہ حامدن، وجدنا حامدن، اور وجدنا اس دونوں میں وجدنا حامدن، دیکھیں کیسے معنی چینج ہوتا ہے. وجدنا حامدن، وجدنا حامدن، ان دونوں کا مطلب اب دیکھیں، ہم نے حامد کو پایا، حامد نے ہم کو پایا. اب دیکھیں ڈفرنس کیا ہے، ایک سکون اور ایک فتح کے سے پورا کا پورا معنی تبدیل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ فرق ہے اس میں. جیسے مثال کے طور پر یہ بہت بڑا آگے آئے گا اب اس لیسن میں، اسی لیسن میں آئے گا. سیم اس کا معنی ہوگا اللہ نے ہم کو پیدا کیا، خلقنا یعنی ہم نے پیدا کیا، وی کریٹڈ، اور خلقنا اللہ، اللہ نے ہم کو پیدا کیا. ٹھیک ہے، یہ ڈفرنس آپ ہمیشہ ذہن میں رکھیں. ٹھیک ہے، خلقنا یعنی ہم نے بنایا، اور خلقنا ہمیں بنایا گیا. اسی طرح سے وجدنا ہم نے پایا، وجدنا ہمیں پایا گیا. ٹھیک ہے، یہ ڈفرنس ہے. امید ہے انشاءاللہ کلیئر ہوگی چیزیں آپ کو. ہاں، اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں آگے. اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں عربی اچھے سے آنی چاہیے. تو ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے جلس المدرس، جلس المدرس وقال، اور اس نے کہا ٹیچر نے، اقرأتم درس الامس یا ابنائی، کیا تم نے کل کے درس کو، لیسن کو پڑھا ہے؟ توصیف نے ہینڈ ریز کیا ہے، چلیں توصیف سے ہی پوچھتے ہیں. چلیں اس کو انالائز کریں. السلام علیکم بھائی. جلس المدرس وقال، مدرس بیٹھے اور انہوں نے پوچھا. تو جلسہ جو ہے یہ ہے فعل ماضی، فعل ماضی مبنی علی فتح، مبنی علی فتح، اور فاعل جو ہے مدرس ہے. المدرس فاعل ہے کیونکہ وہ مرفوع ہے. ٹھیک ہے، مرفوع، اور وا جو ہے حرف عطف ہے، اور قالا جو ہے فعل ماضی ہے. پھر سے فعل ماضی مبنی علی الفتح، فاعل کہاں ہے قالا کی؟ فاعل جو ہے یہ مدرس ہے. نہیں، قالا کے لیے فاعل مستتر ہے، تقدیرہ ہوا، اور یہ ہوا کی ضمیر واپس لوٹے گی مدرس کی طرف. اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک، مستتر. جہاں پر فاعل مینشن نہ ہو وہ مستتر ہے، جہاں پر فاعل ظاہر ہے تو فاعل ظاہر ہے. اب اس کے بعد اقرأتم، کیا تم لوگوں نے پڑھا؟ جی، ٹھیک ہے، کہ تم لوگوں نے پڑھا. درس الامسی، کل کے لیسن کو. کل درس الامسی ہے. ٹھیک ہے، الدرس الامسی نہیں ہے، درس الامسی. یہ مضاف مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ. تو یہاں پر درسا کیا ہے؟ مفعول بھی، مفعول بھی، مفعول بھی ہے. اور امسی کیا ہے؟ مفعول فیہ ہے.
یہی امسی مفعول فی ہے کیا؟ کیا توصیف مفعول کا کہنا صحیح ہے کہ امسی مفعول فی ہی ہے یہاں پر؟ مفعول فی نہیں ہے، وہ مضاف الیہ ہے. اچھا درس الامسی، کل کے درس کو. تو اصل کیا ہے؟ درس ہے، یعنی یسٹرڈیز لیسن. تو یہاں الامسی مفعول فی نہیں ہے. اگر الگ سے ہوتا، دیکھیں ان دونوں جملوں میں ڈفرنس ہے. اس ایک تو جو اوپر ہے اقرأتم الدرس، الدرس امسی، اگر یہ رہتا اقرأتم الدرس امسی، اب اس کا مطلب کیا ہوتا؟ توصیف آپ بتا سکتے ہیں کیا ہوتا ہے اس کا مطلب؟ اقرأتم الدرس امسی، کیا تم نے درس پڑھا کل؟ ہاں، اس کا مطلب ہوتا ہے کیا تم نے کل درس کو پڑھا. کل درس یہاں پڑھا. درس مفعول بھی ہوتا کیونکہ یہ منصوب ہے اینی وے. امسی یہاں مفعول فی ہوتا، مفعول فی. ٹھیک ہے، اس جملے میں. ٹھیک. لیکن سوری کیا کھل گیا، درس الامسی کو پورے کو مفعول بھی کہہ سکتے ہیں. ایک اعتبار سے کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ اصل میں کل کے لیسن کی بات ہو رہی ہے، تو یہ پورا مفعول بھی ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے. لیکن ہم کیونکہ ایک کیا کہتے ہیں اس کو، ٹیکنیکلی اسپیکنگ بات کرتے ہیں ہم باریکی سے، تو اس میں درسہ جو کہ منصوب ہے وہ اصل میں مفعول بھی ہے، اور یہ مضاف ہے، اور الامسی مضاف الیہ. ٹھیک ہے، وہی آپ کی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے توصیف، کوئی بات نہیں. تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اقرأتم درس الامسی، تو درس الامسی کا معنی ہوگا کل کے لیسن کو. لیکن الدرس امسی، اس میں کل پڑھا کیا درس کو، یہ اس کا مطلب ہو. اقرأتم الدرس، کیا تم نے درس کو پڑھا، امسی کل. تو اس کیس میں یہ مفعول بھی ہے اور یہ مفعول فی ہے. لیکن یہاں چونکہ آپ دیکھیں درسہ پہ الف لام نہیں ہے اور اس میں کوئی تنوین نہیں ہے اور اس کے بعد والا اسم مجرور ہے، تو یہ مضاف مضاف الیہ. ٹھیک ہے، یہ مضاف اور یہ مضاف الیہ. تو اس کیس میں امسی جو ہے وہ مفعول فی ہی نہیں ہوگا، وہ اصل میں مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے، کلیئر ہے انشاءاللہ. جی. تھوڑی سی باریکی ہے ہاں عربی میں، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ العربیۃ تجعل ان تفکر، عربی آپ کو سوچنے پر مجبور کر دیتی، یعنی کہ اٹ میکس یو تھنک، آپ سوچتے ہیں ایک ایک چیز کو. اس لیے عرب جو ہے وہ کافی باریک تھے اپنے یہ میں، میتھس میں اور ادر سائنسز میں. ٹھیک ہے، تو اقرأتم درس الامسی آپ نے یہاں تک کلیئر ہے انشاءاللہ. قال الطلاب، قال الطلاب کیا مطلب ہے؟ اسٹوڈنٹس نے کہا، اسٹوڈنٹس نے کہا. تو قال فعل ماضی مبنی علی الفتحہ، اور فاعل الطلاب، کیونکہ فاعل ظاہر ہے مرفوع. نعم، یس، قرأناہ وکتبناہ وحفظناہ، کیا مطلب اس کا توصیف؟ قرأتو ہم نے پڑھ لیا، نہیں، قرأناہ. قرأناہ ہم نے لکھ لیا، ہم نے قرأتم ہم نے ہم نے لکھ لیا، ہم نے یاد کر لیا، ہم نے سمجھ لیا. ہم نے پڑھ لیا، ہم نے ہم نے لکھ پڑھ لیا، لکھ لیا، اور ہم نے ہم نے سمجھ لیا. یاد سمجھ بھی لیا، کر لیا. یاد کر سمجھ لیا، لیا نہیں، یاد کر لیا. یاد کر لیا. ہم نے قرانا پڑھ لیا اسے، کتبنا ہوں لکھ لیا اس کو، اور حفظنا ہوں اور اس کو یاد بھی کر لیا. ٹھیک ہے، اور یاد بھی کر لیا. تو نام حرف جواب ہے، قرأنا اس کو انالائز کریں، قرأناہ کو. قرأنا یہ ہو جائے گا فعل ماضی مبنی علی سکون، ٹھیک ہے، اور فاعل جو ہے نا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہ ہو جائے گا ہمارا ہو کیا ہے؟ مفعول بھی ہو جائے گا. ہو مفعول بھی ہے، ٹھیک ہے، اور واو حرف عطف ہے، اس کے بعد وہاں سے یہ معطوف اسمارٹ ہو جائے کھیلیں. ہاں گا. جی. اسمارٹ کھیلیں، تو یہ معطوف ہے اس پہ اور یہ معطوف ہے اس پہ. ٹھیک ہے، زیادہ میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. معطوف یعنی بالکل سیم ہے، اس کا جو حکم ہے وہ اسی کا حکم ہے. اس کے بعد ہے قال المدرس، یہاں پر ایک چیز بتانے والی ہے. ٹھیک ہے، تو صرف جزاک اللہ خیر، ہم آئیں گے آپ کے اوپر پھر واپس.
ٹھیک ہے, یہاں تک آپ نے جب کر لیا, اس کے بعد ہے افہم قال المدرس, ٹیچر نے ان سے کہا, افہم تموہ, یہاں پر ایک چیز آپ یاد رکھیں, فہم تم, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد اگر ضمیر متصل ہو آئے گی, صرف اس کے ساتھ قاعدہ ہے, ٹھیک ہے, فہم تم پلس ہو, یعنی مخاطب مذکر مخاطب جمع, مذکر مخاطب جمع کے صیغے کے ساتھ اگر ہو یا ضمیر متصل کچھ بھی آئے تو یہاں پر ایک قاعدہ ہے کہ ایکسٹرا واو کو ہم ایڈ کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اب یہ ایگزیکٹلی کیوں کرتے ہیں ایسا, اس کے بارے میں مجھے بھی نہیں پتا, یہ ایک قاعدہ ہے کہ یہاں پر ایڈ کر دیا جاتا ہے. جیسے فہم تم پلس ہو, یہ اس کو پڑھنے کے لیے بھی فہم تم ہو, اس طرح سے پڑھنا تھوڑا مشکل ہے, فہم تمو ہوں, اس لیے یہاں پر ایک واو ایکسٹرا آپ دیکھیں, تو یہ ایکسٹرا واو ہے یہاں پر, فہم تمو ہوں, ٹھیک ہے. پروناؤنسیشن کی آسانی کے لیے ایک واو ایڈ کر دیا جاتا ہے, جیسے فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ, ٹھیک ہے, تو ہم نے ان کو یہ پلایا, ٹھیک. اسی طرح سے مثال اب دیکھیں, کیا تم لوگوں نے اس کو دیکھا, تو کیا ہوگا, رأیتم پلس ہو, کیا بن جائے گا یہ, رأیتموہ. صرف یاد رکھیں کہ مذکر مخاطب جمع کے صیغے کے ساتھ اگر ضمیر متصل جڑتی ہے تو وہاں پر ایک ایکسٹرا واو لگا دیتے ہیں. یہ ایکسرسائز میں ہم کریں گے انشاءاللہ اس کو اور ڈیٹیل میں, تو وہاں پر اور زیادہ کلیئر ہو جائے گی. ٹیچر نے کہا قال المدرس افہمتموہ, یعنی کیا تم لوگوں نے اس کو سمجھ لیا, افہمتموہ, کیا تم لوگوں نے اس کو سمجھ لیا, کس کو سمجھ لیا, درس کو, کل کے درس کو, ٹھیک ہے, کیا تم لوگوں نے کل کے درس کو سمجھ لیا, تو قالوا نعم, انہوں نے ان سب نے کہا ہاں, نعم ہم نے سمجھ لیا. فہمناہ جیدا, فہمناہ جیدا, ہم نے اس کو بہت ہی اچھے طریقے سے سمجھ لیا, ٹھیک ہے. نعم حرف جواب ہے, قالوا فعل ماضی مبنی علی الضمہ, فاعل واو الجمع. فہمناہ جیدا, اس کو اینالائز کرنا ہے, کون بتائے گا, پلیز ریز یور ہینڈس, اور ہم ان سے پوچھیں گے انشاءاللہ, میں ان سے اس سے پوچھوں گا. فہمناہ جیدا, کوئی نہیں, ہم نے اس کو سمجھ لیا اچھے سے. کاشف بھائی چلیے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام جی. فہمنا فعل ماضی مبنی علی السکون, نا فاعل, ہو ٹھیک ہے, مفعول به, ٹھیک ہے, اور مبنی جیدا نعت. جیدا نعت ہے, لیکن اس سے پہلے کچھ محذوف ہے, ہاں وہ کیا ہے, محذوف ہے درس. نہیں, یہ قرانا وہ کیا فہمن, ہے, یہ ہے کیا, اچھا فہمن, فہمن جیدا, فہمن جو کہ مفعول مطلق ہے, مفعول مطلق, یہ ہم نے بتایا تھا, جزاک اللہ جزاء خیرا. فہمتو فہمن جیدا, فہمن جو کہ مفعول مطلق ہے وہ یہاں پر محذوف ہے, اور جیدن اصل میں اس مفعول مطلق کے لیے نعت ہے, ٹھیک ہے. یہ آپ اس کو ضرور سے یاد رکھیں, فہمناہ فہمن جیدن, فہمن جو ہے یہاں پہ محذوف, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے ما اسهل هذا الدرس, کیا معنی ہے اس کا, what a easy درس it was. it is, sorry اسهل, ہاں, it تو is اس کو ہم کہتے ہیں فعل التعجب, فعل التعجب, فعل التعجب. تعجب کے معنی کیا ہوتا ہے, سرپرائز. فعل التعجب, فعل التعجب یعنی فعل آف ورب آف سرپرائز, سرپرائز یعنی چونک جانا, یا کسی چیز سے جو ہے
مطلب کہ آپ کو کوئی چیز جو حیران کر دے، آپ تعجب میں پڑ جائیں، تو اس کے لیے ہم فعل التعجب یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کی مثال کیا ہے؟ اس کا پیٹرن سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں. اس کا وزن ہے ما افعلہ، ما افعلہ. ٹھیک ہے، یہاں پر ما تعجبیہ ہے، افعل فعل التعجب ہے، ہو مفعول بہ. ٹھیک ہے، نہیں اسہل جو ہے مفعول بہ، سوری اسم التفضیل نہیں ہے، یہاں پر اسم التفضیل نہیں ہے. ما افعلہ، اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. اس کی مثال جو ہے سورہ اب عبسہ. اس میں تفضیل کے لیے دو اسم ہونا ضروری ہے نا، ہاں اور مطلب ایک تو ہوگا مین کے کہ ساتھ مین کے ساتھ آئے یا پھر کسی اس کے، وہ تو اسم التفضیل افعلو کر کے آئے گا، یعنی وہ ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ ہم افعلو بھی دیکھیں ہے. گے. ہاں یہاں پر آپ جب دیکھ رہے ہیں کہ ما افعلا اور اس کے بعد افعلہ ہے، تو یہ وزن جو ہے ما افعلہ. افعلہ سے مراد افعل ھذا الدرس بھی ہو سکتا ہے. ہو کیا ہے؟ ہو اصل میں مفعول بھی ہے، ہو کے قائم مکان جو بھی ہوگا. تو اس کی مثال سورہ عبسہ. عبسہ آپ نے پڑھا ہوگا سورہ عبسہ. کوئی مثال دے سکتا ہے عبسہ سے؟ چلے میں نے ہنٹ دے دیا. کاشف آپ بتائیے. عبس وتولى. نہیں اسی سورہ میں ہے. ہاں سوچ رہا ہوں. قتلا. قتل اصحاب الاخدود. نہیں، کہاں پہ ہے؟ کیا بول قتل الانسان. قتل الانسان ما هو. ما قتل اکفر، الانسان ما اکفرہ. قتل الانسان ما اکفرہ، اتنا ہی کھلا ہوا کافر ہے وہ یا ناشکرہ ہے. قتل الانسان ما اکفرہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فعل التعجب یوز کیا انسان کے لیے کہ قتل الانسان، انسان قتل کر دیا گیا، مطلب ہلاک ہو گیا وہ. ما اکفرہ، کتنا زیادہ وہ کفر کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، فعل تعجب، فعل التعجب. تو فعل التعجب یہاں پہ اسہل ہے. پیٹرن کیا ہے؟ افعل. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر آپ ستاروں کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم کہتے ہیں ہاؤ بیوٹیفل آر دا اسٹارس، تو آپ کیا کہیں گے؟ جمیل سے ما اجمل هذا النجم نجمہ. ما اجمل هذه النجوم، هذه اسٹارس کو ہم بول النجوم. رہے ہیں نا. ہاں. ٹھیک ہے، آپ نے کسی کار کو دیکھا، بولا بہت خوبصورت کار ہے، کیسے بولیں گے؟ ما اجمل هذه السيارة. ما اجمل هذه السيارة. ٹھیک ہے، پھر آپ نے کسی لینگویج کو پڑھا اور کہا کتنا آسان ہے یہ لینگویج، کتنی آسان ہے. عربی مثال کے طور پر، ما اسهل هذا اللغة العربية. هذه ما اسهل هذه اللغة. هذه اللغة العربية. ٹھیک ہے، کتنا ہی آسان یہ لغہ عربی ہے. اچھا، اس کے بعد آپ نے کہا کہ یہ پین بہت ہی سستا ہے، کتنا سستا پین ہے یہ؟ ما ارخص، ما أخرس ارخص، ارخص، أرخص. رخیص ما سے ارخص. رخيص. ما أرخص ما ارخص هذا القلم. هذا القلم. ٹھیک ہے، اسی طرح سے دودھ جو ہے اچھا ہے، دودھ ملک جو ہے لبن، تو اس کو آپ کہیں کتنا ہی اچھا ہے یہ دودھ اللہ نے جو بنایا. اچھا. أحسن. احسن، اچھا. ما احسن أحسن هذه اللبنة. هذا اللبن. هذا اللبنة. ٹھیک ہے، هذا اللبن. تو یہ اس طرح سے ہم فعل التعجب، کسی پہ تعجب اگر ہمیں یہ کرنا، ظاہر کرنا، تو ہم اس کو اس طرح سے کرتے ہیں. یعنی وزن کیا ہے، پیٹرن کیا ہے؟ ما افعلہ، یا ما افعلہا، یا ما افعلہ، یا ما افعل هذه النجوم، جو بھی اس کے بعد آئے. ٹھیک ہے، تو آپ اس کو یاد رکھیں، فعل التعجب. ٹھیک ہے، کوئی سوال ہے تو مجھے بتائیں. ٹھیک ہے، کوئی سوال اگر نہیں ہے تو پھر ہم انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں. اگر یہ اس میں تبدیل ہوتا ہے تو اکبرو افعلو، یعنی آخری حرف پر ضمہ ہوگا تو یہ وہ ہوگا کمپیریٹیو والا، ورنہ اگر یہ جیسے زبر نصب جو دکھ رہا ہے اگر یہ ہوگا تو پھر یہ تعجب نہیں، کا نصب کے ساتھ یہ ماں بھی ہوگی نا، یہاں پر آپ اچھا. ماں بھی استعمال ہوگا، ما افعلہ، اسی لیے ہم نے پیٹرن کیا بتایا، ما افعلہ، اوکے ماں مست ہے. کے ساتھ یہ رہے گی. اوکے. اگر اسہلہ کہیں پر ہے
ہاں ہاں تو وہ اسم التفضیل بھی ہو سکتی ہے ڈیپینڈنگ آن کہ اس جملے میں کس طرح سے استعمال ہو رہا ہے. لیکن صحیح. ما اسہل اگر رہے تو یہ پکا وہ فعل التعجب ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ٹھیک ہے. جی ادروائز اسہلا بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اکبرا کبیرو سے اکبرو تو اکبرا بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. جی جی مفعول بھی اگر وہ منصوب بن کر آئے تو اکبرا ہو جائے گا. لیکن کیا اکبرا ہر کیس میں فعل التعجب ہوگا؟ جی نہیں، اس کے لیے ما آنا ضروری ہے. یعنی وزن یہ ہوگا ما افعلا. اس کو آپ یاد رکھیں، ما افعلا. اس میں تفضیل کے ساتھ ماں نہیں آئے گا. اس میں تفضیل کے ساتھ ماں آبی نہیں آئے گی. اس میں نہیں. تفضیل کے ساتھ ماں نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. چلیں یہاں تک کلیئر ہے انشاءاللہ. اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں. تو یہ درس بہت ہی انٹرسٹنگ ہے انشاءاللہ. بہت ساری چیزیں اس میں ہیں جو آپ کو دیکھنے کو ملیں گی، سیکھنے کو ملیں گی. ایک چیز اور جو ابھی تک میں نے نہیں بتایا اور کسی نے یہ سوال بھی نہیں کیا. ٹھیک ہے. آپ دیکھیں کہ قالا کے بعد اکثر ایک یہ ہوتا ہے، یعنی قالا سم تھنگ اس کے بعد ایک کوئی جملہ ہوتا ہے، قالا اس کے بعد کوئی جملہ ہوتا ہے، قالا اس کے بعد کوئی جملہ ہوتا ہے. تو یہ سوال آ سکتا ہے کہ قالا کے بعد یہ جملے کا اعراب کیا ہے. یہ بھی سوال آ سکتا ہے نا کہ کیا قالا کے لیے کوئی مفعول بھی ہے، کیا قالا کے لیے کوئی، یعنی مثال کے طور پر قال وقال اقرأتم درس الامس یا ابنائی، یہ کیا ہے، اس کا اعراب کیا کہیں گے. جیسے قال لهم، قال مثال کے طور پر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک پورا جملہ رہتا ہے، تو اس جملے کا اعراب کیا ہوگا، اس کو ہم کیا کہیں گے. تو یہ یاد رکھیں، اس کو ہم کہتے ہیں مقول القول، یعنی مقول القول. مقول القول، مقول کہتے ہیں سینٹنس کو. ٹھیک ہے. جو بھی جملہ، چاہے وہ جملہ اسمیہ ہو یا جملہ فعلیہ ہو، قالا کے بعد جو آنے والا جملہ ہوتا ہے وہ پورا کا پورا جملہ قالا کے لیے مفعول بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے ابھی ہم نے کیا اظن انہم ذهبوا الى المدیر، یہ پورا جملہ تو اظن کے لیے مفعول بھی تھا. اسی طرح سے قالا کے بعد جو بھی جملہ ہے، چاہے وہ جملہ اسمیہ ہو جملہ فعلیہ ہو، اس کو ہم کہیں گے مقول القول. یعنی سینٹنس کیا ہے قالا کے بعد، قالا کا مقولہ جسے ہم کہتے ہیں قالا کا مقولہ یعنی مقول القول، اس سے ہم کہیں گے مفعول بھی فی محل نصب. مقول القول، قول کیا تھا، سوری بات بڑی غلطی ہو جا رہی مجھ سے. مقول القول سینٹنس کیا ہے، یعنی قالا کے بعد جو فالو کرتا ہے اس میں سے مقول القول کہتے ہیں. اور یہ مقول القول ای مفعول لہ مفعول بھی لقالا، یعنی قالا کے لیے وہ مفعول بھی کی طرح کام کرے. ٹھیک ہے. اس کو آپ ہمیشہ یاد رکھیں. حالانکہ یہ ابھی بتانے کی چیز نہیں تھی، پھر بھی میں سوچا کہ اگر آپ کو یہ کوئی اشکال آئے ذہن میں تو اس کا لیے یہ جواب ہے. اس کے بعد ہم ایک اور یہ کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ آج یہیں پر رکیں گے. اس کے بعد ہے قال عبد الرحمن نے کہا انا ما فہمت، میں نے نہیں سمجھا، فیہ ثلاث کلمات، میں نے اس میں 3 کلموں یعنی الفاظ کے معنی مجھے سمجھ نہیں آیا. کس میں؟ تو قال المدرس، ٹیچر نے کہا، ما ہیا، یہ کون ہے. ٹھیک ہے. اچھا سوری، یہاں پر میں نے نہیں بتایا تھا، ما جو ہے ما فعل التعجب ہے، سوری ما التعجبیہ، اسہل فعل التعجب ہے، ھذا مفعول به اور الدرس بدل. ٹھیک ہے. الدرس بدل، ھذا مفعول به منصوب، الدرس بدل. اس کے بعد عبد الرحمن نے کہا انا ما فہمت فیہ ثلاث کلمات، مجھے اس میں 3 جملے سمجھ نہیں آئے، 3 کلمات یعنی لفظ ورڈز کے معنی مجھے سمجھ نہیں آیا. قال المدرس ما ہی، وہ کون سی ہیں. تو قال عبد الرحمن نے کہا قرأنا فی الدرس هذه الجملہ، ہم نے درس میں یہ جملہ پڑھا، عاد جدی من الخرطوم، عاد جدی من الخرطوم، فما معنی هذه الکلمات الثلاث، تو ان تینوں کلمات کا معنی کیا ہوگا. ٹھیک ہے. تو ہم یہاں پر اس کو انالائز کرتے ہیں. قال فعل ماضی مبنی علی الفتح، فاعل عبد، اور یہ مضاف بھی ہے پلس مضاف، الرحمانی مضاف الیہ. انا مبتدا جملہ اسمیہ سے شروعات ہوئی،
ما فہم فیہ ثلاث کلمات، یہ پورا جملہ فعلیہ خبر، ٹھیک ہے، انا مبتدا اور یہ جملہ فعلیہ خبر. ما یہاں پر پھر سے ما نفی ہے، ما نفی، ٹھیک ہے، ما نفی کے لیے استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے، ہم اس کو یہاں تک کریں گے انشاءاللہ، اس کے بعد آج یہیں رکیں گے. ما فہمتو، ما نفی، فہمتو فعل ماضی مبنی علی السکون، فاعل تو، فیہ جار مجرور شبہ جملہ متعلق، ثلاثہ کیا ہے، ثلاثہ مفعول فیہ، سوری مفعول بھی، مفعول بھی، نعت نہیں ہے، مفعول بھی ہے، کیونکہ ثلاثہ آپ دیکھیں کیا ہے، منصوب ہے اور وہ مضاف بھی ہے، کلمات مضاف الیہ. یہاں تک ٹھیک ہے انشاءاللہ. وہی مضاف کلمات مضاف الیہ. قال پھر سے فعل ماضی مبنی علی الفتحہ، فاعل المدرس. ما ہی کیا ہے، یہ جملہ استفہامیہ ہے، کیا ہے یہ سب، ہیا ثلاثہ کے لیے استعمال ہوا. تو پھر سے قال عبد الرحمن، عبد الرحمن نے کہا. قال فعل ماضی مبنی علی الفتح، فاعل مستتر تقدیرہ، سوری فاعل عبدو وہو مضاف، الرحمانی مضاف الیہ. قرأنا ہم نے پڑھا، تو قرانا فعل ماضی مبنی علی السکون، فاعل نہ. فی الدرس درس میں، تو یہ ہو گیا جار مجرور شبہ جملہ متعلق. ہذہ الجملہ، ہذہ کیا ہے یہاں پر اس جملے میں، ہذہ مفعول بہ، ٹھیک ہے، مفعول بہ. اور الجملہ کیا ہے، الجملہ بدل، ٹھیک ہے نا، الجملہ بدل. کیا سمجھ نہیں آیا تھا اسے، عاد جدی من الخرطوم، یہ عاد جدی من الخرطوم کیا ہے، یہ اسے سمجھ نہیں آیا. تو فما معنی هذه الکلمات الثلاثہ، تو ما یعنی یہاں پر واٹ کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے، ما استفہامیہ. فما معنی هذه الکلمات، تو ان کلمات، تین کلمات کا معنی کیا ہے. هذه الکلمات بدل ہے هذه کے لیے، اور الثلاثی نعت ہے الکلمات کے لیے، ٹھیک ہے. اور قال المدرس، تو ٹیچر نے انہیں بتایا. عاد معناها رجع، عاد کے معنی ہے رجع، عادہ کے معنی ہوتا ہے لوٹنا، ٹھیک ہے. والجد، والجد معناها، اور جد کے معنی کیا ہوتا ہے، ابو الابی و اب او ابو الامی، فور فادر نہیں، باپ کا باپ یا امی کے ابا، یعنی ابا کے ابا یا امی کے ابا، یعنی دادا یا نانا، ٹھیک ہے. والخرطوم، خرطوم کیا ہے، عاصمۃ السودان، عاصمہ کہتے ہیں کیپٹل کو، یعنی راجدھانی جسے ہم کہتے ہیں کیپٹل. عاصمۃ السودان دارالحکومت جسے ہم کہتے ہیں، اور اردو میں کیپٹل، کیپٹل آف سودان، سوڈان، سوڈان جو کنٹری ہے. افہمتا، کیا اب سمجھ آیا تجھے. قال عبد الرحمن، عبد الرحمن نے کہا الآن فہمتو، اب مجھے سمجھ آ گیا، ٹھیک ہے. نعت منوط کو صفت موصوف بھی کہتے ہیں، صحیح، ٹھیک ہے. تو اس کا معنی کیا تھا، عاد جدی من الخرطوم، میرے دادا یا نانا خرطوم سے واپس آ گئے. عادہ کے معنی ہوتا ہے آن، واپس لوٹنا. اور عادہ سورہ یاسین اب جب پڑھیں گے، الآن مفعول فیہ ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے، الآن مفعول فیہ. تو عادہ کے معنی ہوتا ہے لوٹنا. اور یہاں پر آپ دیکھیں عادہ، والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالارجون القدیم، ارجون القدیم، کہ چاند کے لیے ہم نے منازل طے کر رکھے ہیں، حتی عاد کالارجون القدیم، یہاں تک کہ وہ پھر سے اپنے واپس پرانی صفت پہ واپس لوٹ جاتا ہے. یعنی چاند سٹارٹ ہوتا ہے کریسنٹ سے، پھر بڑھتے بڑھتے پورا چاند ہو جاتا، پھر گھٹتے گھٹتے پھر سے وہ ایک کریسنٹ ہی بن جاتا، ٹھیک ہے. وہ خرطوم الگ ہے، وہ سوڈان کا کیپٹل نہیں ہے، یہ سورہ قلم میں ہے. سنسیمہ علی الخرطوم، یعنی سنسیمہ علی الخرطوم، تو ہم انہیں پکڑ لیں گے، ٹھیک ہے. یہاں پہ خرطوم کا معنی عاصمۃ السودان نہیں ہے. یعنی ہم ان کو جو ہے داغ لگائیں گے، داغ، ٹھیک ہے. تو یہاں تک کلیئر ہے انشاءاللہ. خرطوم کا معنی سورہ قلم میں ناک ہے، کیونکہ ناک میں جو ہے سونڈ، ٹھیک ہے. تو ہم ان کی سونڈ پہ یا ناک پہ جو ہے
برانڈ لگا دیں گے, کیا بولیں اس کو, ٹھیک ہے, تو दाग लगाएं. کیا داغ لگائیں گے, जी, दाग. جی داغ لگائیں گے, ٹھیک ہے, وی ول برانڈ ہم اپون دا سناٹ, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں تک کلیئر ہے انشاءاللہ. عاد جدی من الخرطوم کا معنی ہوگا میرے دادا واپس آ گئے یہاں سے. تو عادہ فعل ماضی مبنی علی الفتح, فاعل کہاں ہے, جدو, جدو فاعل وہو مضاف یا متکلم مضاف الیہ. تو یہ جدی اصل میں فاعل ہے, یعنی جدو پلس یا متکلم, اور من الخرطوم یعنی جار مجرور شبہ جملہ متعلق. سورہ قلم میں خرطوم کا معنی ہے سونڈ, سونڈ ناک, ٹھیک ہے, ہم ان کے ناک پہ داغ لگا دیں گے, یعنی آگ لگا دیں گے یا داغ لگا دیں گے, یعنی برانڈ کرنا ہوتا ہے نا, مطلب ناک پہ جو ہے اس کے داغ ماریں گے. فما معنی هذه الکلمات الثلاثہ, تو ان تینوں کا معنی کیا ہے, تو ٹیچر نے بتایا عادہ کے معنی ہوتا ہے رجع, واپس لوٹنا, اور جد کے معنی ہوتا ہے ابو الابی اور ابو الامی, ابا کے والد یا امی کے والد, ٹھیک ہے. اور خرطوم یہاں پر عاصمۃ السودان ہے, کیپٹل آف سودان ہے. افہمتا, کیا اب آپ کو سمجھ آیا, قال عبد الرحمن, جی عبد الرحمن نے کہا الان فہمت, جی ہاں مجھے سمجھ آ گیا, ٹھیک ہے. تو ہم یہاں پر رکیں گے آج کے لیے, اور یعنی جسے کہتے ہیں لعلنا نکتفی بهذا القدر, واللہ تعالی عالم, وصلی اللہ وسلم علی عبد اللہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. جزاکم اللہ خیرا, بارک اللہ فیکم, سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Thank you.